حضرات محترم، یہ رجب المرجب کا چاند چل رہا ہے جس کو ہمارا معاشرہ کونڈوں کے نام سے وائرل کیے ہوئے ہے. وائرل ہی ہے، ورنہ تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جانتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں کہ رجب کا یہ چاند ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحم فرماتا ہے، بڑا کرم کرتا ہے. بہت فضیلت ہے اس مہینے کی. اگر ہم سمجھیں خالی کنڈے کرنے سے کام نہیں چلے گا، یاد رکھیں. اور آج تو ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے نمازوں کو اس طرح ہلکے میں لے لیا. آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ فاتحہ ہی سب کچھ ہے، مزارات پہ چکر لگانا ہی سب کچھ ہے. یاد رکھیں، اللہ سے ڈریں. اللہ سے جو ڈر جاتا ہے پھر اس شخص سے دنیا ڈرنے لگتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے. اللہ سے ڈرنا کب مانا جائے گا؟ تقویٰ کب حاصل ہوگا؟ مرتبے کب ملیں گے؟ جب ہم نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے رہیں گے. نماز ہم پڑھتے نہیں، کنڈوں پہ کنڈے، کنڈوں پہ کنڈے. کنڈے ہم کرنے تیار ہیں لیکن آج نماز پڑھنے تیار نہیں. آج ہم 1-2 ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں کنڈے کرنے میں، لیکن آج ہم صدقہ نہیں نکالتے. میں غلط نہیں بتا رہا ہوں کہ فاتحہ نہ لگوائیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو، ان کی سیرت کو پڑھو، ان کی شان و عظمت کو سمجھو، تب ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے راضی ہوں گے. 1-2 ہزار روپے تم کنڈوں میں خرچ کر رہے ہو تو 1-2 ہزار روپے میں سے 100 روپے نکالو اور یہ دعا کرو، اے مولا میں اس کا صدقہ کروں گا. صدقے کے بارے میں ہمارے تمہارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان ہے کہ صدقہ ادا کرنے سے 70 برائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. جو آنے والی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں. اور یوں بھی فرمایا گیا کہ صدقہ برائیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے. بارہا کنڈے کرنے کو منع نہیں کر رہا. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی کمی ہے، ہم پوچھتے تو نہیں نا اماموں سے، نہ اپنے جو ہمارے سر کے تاج ہیں علماء، آج ہم ان سے پوچھتے نہیں ہیں. ہمارے گھر کی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ کنڈے بنے، امام صاحب کو بلایا تو اس کے اندر پان رکھتی ہیں. پان، سونے کی چیزیں. کنڈوں پر پان رکھنا، سونے کی چیز رکھنا، یہ سب بےہودہ باتیں ہیں، بالکل جاہل باتیں ہیں. اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. کنڈوں کے اندر سونے کی چیزیں رکھنا، زیور رکھنا، کنڈوں کے اندر پان رکھنا، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر خوش کرنا چاہتے ہو یا چاہتی ہو تو بس تم نماز کی پابندی کرتی رہو گی، تب تم سے جا کر کے پنجتن پاک کے شہزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. ورنہ یاد رکھنا، کنڈوں کے اندر تمہیں سونے کی جو زیورات رکھ رہی ہو یہ کسی کام میں نہیں آئیں گے. نہ کسی شریعت کا حکم ہے کہ کنڈوں کے اندر پان رکھا جائے، زیور رکھا جائے، اور ان ساری چیزوں سے ہماری شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھ، کان کھول کر کے چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، رجب المرجب میں اللہ سے توبہ کرو. یہ جو مہینہ چلا اس میں دعائیں مانگو، اپنے والدین کے لیے دعا مانگو، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو تمہیں چیزیں ملی اس پر شکر ادا کرو. قسم خدا کی اگر تمہارے پاس نمازوں کی پابندی ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، اچھے عمل ہوں گے، تم نے اپنی امی ابو کا کہنا مانا ہوگا، تو یاد رکھو کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. لیکن یہ کب ہوگا؟ تب ہم نماز پڑھیں گے. نماز پڑھنے سے دولتیں بھی ملتی ہیں، شہرتیں بھی ملتی ہیں، عزتیں بھی ملتی ہیں، وقار بھی ملا کرتا ہے. اور ان شہزادوں سے محبت کرو گے وقار بھی ملتا ہے، اور پنجتن پاک کے شہزادوں سے تم محبت کرو گے تو نبی کا فرمان بھی پورا ہوگا. ہمارے تمہارے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تم پر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. بس تمہیں مضبوطی سے پکڑے رہنا، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. آج ہم کنڈوں کے اندر فاتحہ لگوا دیں تو ہم پان رکھتے ہیں. شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، پان کا اور زیور کا کوئی تعلق نہیں ہے. کان کھول کر کے سن لیں ہمارے معاشرے کی ماں بہنیں، اور آگے پہنچائیں ان عورتوں کے پاس جو ماننے تیار نہیں ہے. شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان ساری چیزوں سے، یہ خرافات والی چیزیں ہیں.
کون سی چیزیں؟ پان رکھنا، زیور رکھنا، یہ سب خرافات ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا اگر تم راضی کرنا چاہتی ہو تو نماز پڑھتی رہو، انہیں راضی کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی خرافاتوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔